وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ بابرکت مہینہ، جس کے اندر آپ لوگ، آپ حضرات سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریریں سنتے ہیں اور میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بیان کروں گا. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل محبت پیدا ہو جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بن جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بات جو ہے کہنے والے کے لیے بھی اللہ رب العزت اس کے لیے بھی یہ عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی اللہ رب العزت یہ بات عطا فرمائے. میرے واجب الاحترام، ہم ایک لفظ سنتے ہیں زمانہ جاہلیت. یہ اس دور کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ. وہ ایک ایسا دور تھا، 36 صدی عیسوی، ایک ایسا کہ جس کے اندر دنیا کے تمام مذاہب اپنی تبدیلی کے اندر، تعریفات کے اندر ختم ہو چکے تھے. اگر ان کے بانی
ان کے نبی آ کر قوم کی جب یہ حالات دیکھتے تو وہ بھی اس بات سے انکار کر جاتے، وہ بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتے کہ ہم یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم چھوڑ کر گئے تھے، یہ وہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جس پر ہم نے ان کو چھوڑا تھا، تو وہ بھی اس بات کا انکار کر دیتے کہ یہ وہ لوگ وہ تعلیمات نہیں جن پر ہم ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، بدھ مذہب ہو، تمام کے تمام مذاہب انہوں نے اپنے اندر جو ہے تعریفات اور تبدیلی کر لی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کفر اور شرک کو اختیار کر لیا۔ اب یہودی مذہب ہی کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایسا مذہب، ایسے یہودی جو خاص نسل سے تعلق رکھتے، جو اپنے علاوہ اپنی نسل کے علاوہ کسی کو یہودی ہونے کی دعوت نہیں دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ تعریفات کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر لی۔ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، انہوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، ایک خدا کو، اللہ کو بھی خدا مانتے، عیسیٰ کو بھی خدا مانتے، ان کی والدہ کو، انہوں نے اس کے اندر جو ہے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ مجوسیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر لی، آگ کو پوجنا شروع کر دیا، اسی کی وہ پرستش کرنے لگ گئے۔ اور بدھ مذہب، ان کا حال تو یہ تھا کہ اس وقت جو ہے یہ بتوں کو پوجنے والے، ان کی تعداد جن کے بتوں کو یہ پوجتے تھے 33 کروڑ بت جو ہے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس وقت اتنی تعداد تھی جن کو یہ پوجا کرتے تھے، اور صرف بیت اللہ کے اندر جس کو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، صرف اسی کے اندر جو ہے 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، شراب اور جوا اس کو اختیار کر چکے تھے، ہر گناہ جو ہے ان کے اندر پایا جاتا، لڑائی اور جھگڑا ان کے اندر پایا جاتا، یہ پوری کی پوری نسل جو ہے تباہ ہو چکی تھی، ظلم اور ستم کے اندر یہ لوگ گر چکے تھے، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی، اپنے آپ کو یہ برائیوں کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو ان کی آپس کی لڑائیوں کا حال یہ تھا کہ سالہ سال جو ہے ان کی لڑائیاں چلتی ہی چلی جاتی، اور بات بھی کوئی بڑی نہ ہوتی، چھوٹی سی بات سے لڑائی شروع ہوتی، اور سالہ سال جو ہے ان کی لڑائیاں جو ہے آپس میں چلی جاتی۔ آپ اوس اور خزرج والوں کا حال دیکھ لیجئے، ان کی لڑائی اور جھگڑے کس بات سے شروع ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ ایک اونٹ والے نے اپنے اونٹ کو جو ہے دوسرے قبیلے والے کے اونٹ سے پہلے پانی پلا لیا، اس بات سے ان کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے اندر ان کی پتہ نہیں کتنی جانیں جو ہے وہ چلی گئی، اور ہر مرنے والا جو ہے اپنے دوسرے کو یہ کہہ کر جاتا جو اس کا بدلہ جو ہے تم نے ضرور لینا ہے۔ تو یہ ان کی جنگیں جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو ان کے اندر جو ہے ظلم اور ستم جو ہے بھرا ہوا تھا، یہ تاریخی کے اندر گرے ہوئے تھے، یہ خزاں کے اندر جو ہے وہ گرے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ہر برائی جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نجاشی کے دربار کے اندر تھے، جب ان کو سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے پہلے جو ہے ظلم و ستم کرنے والے تھے، شراب اور جوا، جھوٹ بولنے والے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی برائی جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نبی دیا جس نے ہمیں آ کر تعلیمات دی، جس نے ہمیں جو ہے ان تمام کی تمام برائیوں سے نجات دلائی۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہر قسم کی برائی جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ تو عرب کی جو ہے یہ حالات تھی، عرب کے اندر جو ہے، عرب کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے
اسی طرح کی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے، پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا چکی تھی۔ عالمگیری تاریخی کے اندر جو ہے عالمی تاریخی روشن چراغ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تمام تر توجہ جو ہے وہ قریش کی طرف کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کو عظمت دی، ایسا تاریخی واقعہ رونما ہوا عرب کے اندر۔ ان کے ایسا ابرا کا جو بادشاہ نجاشی کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، بیت اللہ کے مقابلے کے اندر ایک گرجا تیار کروا لیا کہ جس طرح لوگ جو ہے بیت اللہ کی عظمت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو ہے اس گرجے کی جو ہے عبادت کرے، اس کا طواف کرے۔ تو اس نے جو ہے اپنے صنعاء علاقے کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا، اس کی اینٹیں، اس کو مٹی، اس کو عمدہ سے عمدہ اس کی تعمیر کی گئی۔ تو اس قبیلے اس گرجے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اس بیت اللہ کی عظمت جو ہے وہ ختم کیا جائے، لوگ جو ہے بیت اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس گرجے کی جو ہے عبادت کرے، اس کو جو ہے وہ پوجے، اس کی عظمت جو ہے ان کے دلوں کے اندر آ جائے۔ عرب کے اندر عرب والے، شرک کرنے والے، ان سب کے باوجود جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کی عظمت اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے ہم گرجے کا جو ہے وہ طواف کریں، اس کے اندر جا کر جو ہے عبادت کریں۔ تو ان میں سے کیا ہوا کہ ایک آدمی نے جا کر جو ہے اس گرجے کے اندر جو ہے وہ نجاست کر دی۔ وہاں پر جو ہے جا کر جب نجاست کی تو اس ابرا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا، اب میں جو ہے اس بیت اللہ کو جو ہے وہ ضرور گراؤں گا۔ اس نے اس کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور بیت اللہ پر جو ہے حملہ کیا، اور اس لیے کہ اس کو گرا دیا جائے تاکہ اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہے گرجے کی طرف آ جائے، یہ جو ہم نے گھر سے امیر کیا اس کے لوگ جو ہے وہ طواف کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اس لشکر والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے تمام مکر کو ہم نے غلط ثابت کیا، ان کو زمین بوس کر دیا، ان کے تمام مکر جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ ترمیم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العزت نے ان کی کس طرح حفاظت کی؟ اللہ رب العزت نے چڑیوں کو بھیجا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا جس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ وہ لشکر لے کر آہوتاب کے ساتھ جو ہے اپنے غرور اور تکبر کے اندر کہ میں آج جو ہے بیت اللہ کو گرا دوں گا، لوگوں کے اندر جو اس کی عظمت ہے اس کو ختم کر دوں گا، وہ اپنے آہوتاب کے ساتھ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک چڑیوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی۔ جب اس کا لشکر جو ہے تباہ ہو گیا، عرب والوں کے اندر قریش کی جو ہے اللہ رب العزت نے اور زیادہ عظمت جو ہے لوگوں کے اندر ڈال دی۔ اس واقعے کے اندر جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ہے ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، ایسا شخص آنے والا ہے جو لوگوں کو جو ہے ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر جو ہے تاریکی کی طرف لے جائے گا۔ اس واقعے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے عظیم واقعہ پیش آیا جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ہے قضا کے بادل جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، اب جو ہے تاریخی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اب قضا جو ہے وہ جانے والی ہے، اب بہار جو ہے وہ آنے والی ہے۔ وہ شخص آنے والے ہیں جس کے لیے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی،
جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کی خوشخبری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، جس کے لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس نبی کے اندر جو ہے اس نبی کی امتی ہمیں جو ہے بنا دیا جائے۔ وہ نبی جو ہے آنے والے تھے، وہ نبی جس کا انتظار جو ہے اس یتیموں کو بھی تھا، جن کے سر پر جو ہے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ان بیواؤں کو بھی تھا جن کی زندگی میں جو ہے بیوائی کے علاوہ جو ہے اور کوئی داغ نہ تھا، ان بیٹیوں کو بھی تھا جن کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کو بھی تھا جن پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اس کو بھی تھا، بحر و بر کو بھی اس کا انتظار تھا، جو سارا کا سارا جو ہے فساد سے جو ہے بھر چکا تھا، اس آسمان اور زمین کو بھی تھا جس کی آنکھیں جو ہے توحیدی سجدہ کو ترس چکی تھی، ان فرشتوں کو بھی تھا جو لوگوں کی برائیاں لکھ لکھ کر جو ہے تھک چکے تھے، اس کا انتظار جو ہے فرشتوں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے جنوں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے یتیموں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے بیواؤں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے ہر اس شخص کو تھا جس پر جو ہے ظلم و ستم کیا جاتا، تمام کی تمام انسانیت کو جو اس کا انتظار تھا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اسی انتظار کے اندر دنیا سے چلے گئے، بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار جو ہے سب کو تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی 23 اپریل کے اندر جو ہے اس دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے، وہ صاحب کمال آ گئے، وہ صاحب جمال آ گئے، جس کا انتظار جو ہے سب کو تھا۔ وہ آئے جو صرف آنے ہی کے لیے آئے، وہ آئے جو جانے کے لیے نہ آئے، وہ ایسا طلوع ہوا جو چمکتا ہی چلا گیا، وہ طلوع ہوا جو غروب ہونے کے لیے نہ آئے، جس کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، جس کو قرآن دیا گیا، جس کو اخلاق دیا گیا، جس کو سچائی دی گئی، اللہ رب العزت نے اس کا ظہور فرمایا۔ اللہ رب العزت نے وہ صاحب کمال نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ صاحب جمال آئے جس کو جو مومن دیکھتا اس کے گناہ جو ہے ختم ہوتے چلے جاتے، جس کی طرف اس بشر کی نگاہ پڑتی اس کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب فرماتے، جس کی طرف نبی علیہ السلام دیکھ لیتے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے۔ وہ صاحب کمال جو ہے دنیا کے اندر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت جو ہے میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا تو اللہ رب العزت نے کیسا نور جو ہے میری والدہ خواب کے اندر دیکھ رہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نور کو ظاہر فرمایا جس سے جو ہے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو گئے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت اس نور کے ذریعے جو ہے دنیا کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ یہ نور ہدایت ہوگا جس سے کفر اور شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو ایمان ملا، یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو قرآن ملا، یہی وہ نور ہے جس سے انسانوں کو عدل و انصاف ملا، یہی وہ نور ہے جس سے انسانوں کو سچائی ملی، یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو ایمانت ملی، یہی وہ نور ہے جس سے تمام انسانیت کو ہدایت ملی۔ جو کفر اور شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، جن کی زندگی جو ہے انسانی درجے سے گر چکی تھی، اللہ رب العزت نے ایک ایسا صاحب کمال نبی عطا فرمایا جس نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال دیا، ظلمت سے نکال دیا، انسانوں کو جو ہے ایک تاریخی راستے سے نکال کر روشن راستہ عطا فرمایا، جس سے انسانوں کو انسان بنا دیا، جس سے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ صاحب کمال آیا جس نے انسانوں کو انسان بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا نبی عطا فرمایا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن جو ہے سب دنوں سے جو ہے وہ نور، وہ دن جو ہے
सब दिनों पर बरतरी हासिल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दिन हमें अता फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, इंसानों को हिदायत मिली, इंसानों को रहनुमाई मिली। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, वो इंसान जिससे इंसानों को अजमत मिल गई, वो इंसान जिससे इंसानियत की मेराज जो है वो तकमील होती है, वो इंसान जहाँ पर इंसानियत जो है वो इंसानों को अजमत मिलती है, जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दुआएं करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जिनके लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा लिया कि वो नबी जब तुम्हारे दरमियान में आ जाए, जिस वक्त तुम मौजूद हो, जब वो तुम्हारे दरमियान आ जाए, सब के सब जो है उसकी मदद करना, सब के सब जो है उसके साथ मिल जाना। वो नबी आ गए जो लोगों को जो है खुशखबरी देने वाला, अल्लाह के अजाब से डराने वाला वो नबी आ गए जिसने लोगों को जन्नत का रास्ता दिखलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अजीम नबी अता फरमाया और हमें जो है उसका उम्मती बनाया। और हम इस पर जितना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें वो कम है। हम सारी जिंदगी अल्लाह के साथ बारगाह के अंदर शुक्र के सज्जे के अंदर गुजार दीजिए, फिर भी हम उस शुक्र का, इस नेमत का जो है वो हक अदा नहीं कर सकते। और ये ऐसी नेमत है जिसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो नेमत अता फरमाई उनमें एक ईमान ऐसी नेमत है जिसका कोई भी नेमुल बदल नहीं। और दूसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करना, ये ऐसी नेमत है जिसका नेमुल बदल नहीं है। इसके कोई भी ऐसी नेमत नहीं जिसके मुकाबले में हम कहा जाए कि हमें ये नेमत मिल गई, उसका नेमुल बदल जो है वो अता हो गया। ये ऐसी नेमत है जिसका नेमुल बदल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान पर बहुत से इनामात किए, इतने इनामात, वइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतने इनामात है जिसको तुम शुमार नहीं कर सकते। आंख दी, हाथ दिए, पाँव दिए, जमीन और आसमान बनाई, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की। और फरमाया कि हमने जो है ये तमाम की तमाम इतनी नेमतें जिसको तुम शुमार नहीं कर सकते, हमने तुम पर जो है ये नेमतें देकर जो है वो एहसान, अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि हमने जो है तुम्हें एक ऐसा अजीम नबी अता फरमा दिया, इस ऐसी नेमत अता फरमा दी जिसके मुकाबले में जो है कोई भी नेमत नहीं। ये ऐसी अजीम नेमत है जिसका नेमुल बदल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया जो दुनिया के अंदर लोगों के लिए रहमत बनकर आए, जिनकी तालीमात जो है हमारे लिए रहमत है। हम आज जो है उन्हीं तालीमात को अपना ले, हम आज भी जो है उसको अपना ले जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, जिस मकसद के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो हमारी तारीखियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो नफरतें और कदावतें हैं ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो लड़ाई और झगड़े आपस के ये ख़त्म हो जाएंगे। ये किस वजह से? उस वजह से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीमात लेकर आए, जो रहनुमाई लेकर आए। आज हम जो है उस नेमतों को, उस रहनुमाई को जो है वो भूल चुके, उस अहकामात को जो हम फरमाइश कर चुके हैं, हम उस अहकामात को जो है वो छोड़ चुके हैं। आज हमारे अंदर जो है इसीलिए जो है आपस की नफरतें जो है वो बढ़ गई है, आपस के अंदर कत्लो गारत जो है वो बढ़ गया है, आपस के अंदर ये एक दूसरे को कत्ल करना, जरा जरा सी बात पर लड़ना और झगड़ना, ये इसी वजह से है कि हमने उस तालीमात को छोड़ दिया जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो लेकर आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें जो है उस अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने हुक्मों के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक और सहाबा जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।